پارہ نمبر 29، پارہ نمبر 29 میں دیکھتے ہیں اللہ کی بخشش کی کون سی آیتیں ہیں۔ سورہ ملک، سورہ ملک کی آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 2۔ الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، الموتا، موت، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، کون تم میں سے، احسن، زیادہ اچھا ہے، عملاً، عمل میں، وہوا، اور وہ، العزیز، بہت زبردست ہے، الغفور، بہت بخشنے والا ہے۔ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی غالب ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی عزیز بھی ہے، وہ بہت زبردست ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ غفور بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ اور اس نے کیوں پیدا کیا ہے ہمیں؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائے، دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ عمل کس کے زیادہ بہتر ہیں؟ وہ آزمائے، وہ دیکھے، وہ تمہیں ٹیسٹ کرے۔ پہلے آیت کا یہ حصہ دیکھتے ہیں۔ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ روح ایک ایسی غیر معمولی چیز ہے، جس بدن سے مل جاتی ہے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے نکل جاتی ہے وہ مردہ کہلاتا ہے۔ زندگی ٹیمپرری یعنی عارضی ہے۔ زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے، اللہ نے اس لیے قائم کیا تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کرتا ہے یا اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ دنیا میں اللہ نے انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لیں اور یہ دیکھیں کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہ موت اور زندگی اسی کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے اور نہ موت دینے والا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور زندگی نہ دے سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے۔ یہ کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، یعنی اس کے پاس آپشن ہے، یا تو وہ نیکی کرے یا بدی کرے۔ اس کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اپنے سے ڈیسیژن لے سکتا ہے۔ اس کی زندگی نہ بے مقصد ہے اور نہ موت۔ خالق نے اسے، خالق یعنی اللہ جس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے، اور موت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ زندگی یعنی ابھی اس کا ایگزام چل رہا ہے، اور موت یعنی بس اب اس کا ایگزام ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہ اسی امتحان کے لیے خالق نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی اور برائی کا اظہار کر سکے، اور عمل کر کے یہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے، کہ وہ خود کو پروف کرے۔ اس کو زندگی کی مہلت دی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروف کر سکے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ یہ کہ خالق ہی دراصل
اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا۔ اچھا عمل ہے یا برا یہ ڈیسائیڈ کرنے والا انسان نہیں، یعنی امتحان دینے والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ امتحان لینے والے کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کس نے اچھے کام کیے کس نے برے، کیونکہ دل کی نیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا وہ جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اچھے عمل کیا ہیں۔ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اسے جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو کسی سے امتحان لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اور یہ امتحان چیک کون کرے گا؟ جو ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں دنیا میں، اسے چیک کون کرے گا؟ اسے چیک اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہماری نیت بھی شامل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دکھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ نیک عمل کر رہا ہو لیکن اس کی نیت اچھی نہ ہو، تو ہم اسے جج نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں وہ اچھا انسان لگ رہا ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھا انسان نہ ہو، تو اس کا کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو کتنے مارکس ملنے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کی نیت بھی جانتے ہیں، اور پھر وہی جزا دیں گے۔ جزا مینس رزلٹ جب امتحان ہوتا ہے اس کے بعد رزلٹ ملتا ہے، تو رزلٹ بھی جزا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اب ان سب کے لیے جب سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، زندگی موت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ایگزام کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرے، تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے ایسے اچھے عمل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ جس کی ہمیں بہت اچھی جزا ملے گی اور جس سے ہمیں جنت ملے گی۔ تو یہ انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور وہی غالب ہے۔ غالب کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر پورے پاورز ہوں، ہر طرح کا جو پکڑ سکتا ہو، جو کچھ بھی کر سکتا ہو۔ عزیز، بہت بخشنے والا، یعنی غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ، یعنی درگزر فرمانے والا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم اور غفور ہے، ظالم اور سخت نہیں ہے، یعنی اس کو کمپلیٹ اتھارٹی ہے سب کے اوپر۔ وہ کوئی بھی اگر گناہ کرے تو اسے فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظالم اور سخت نہیں ہے، بلکہ وہ رحیم اور غفور ہے، رحم کرتا ہے اور معاف بھی فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرے تو وہ اسے پکڑ نہیں سکتا، وہ اسے پکڑ سکتا ہے۔ کسی کی یہ طاقت نہیں کہ اسے سزا سے بچا سکے، مگر جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے، اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہ ایک دم لوگوں کو نہیں پکڑتا، اگر یہاں گناہ کیا یہاں سزا مل گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ، اس کی رحیم کی صفت ہے، غفور کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو وقت دیتا ہے کہ وہ باز آ جائیں، وہ شاید رک جائیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جب وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اب ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، سورہ ملک کی آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ جو یخشونا ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، بالغیبی غائبانہ، لہم ان کے لیے، مغفرتن بخشش، و اجرن اور اجر ہے، کبیرن بہت بڑا۔ اب اس آیت میں فرما دیا گیا کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہاں ہمیں بتا دیا گیا کہ بن دیکھے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں
ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یہاں اہل ایمان کو ان کے غائبانہ ایمان لانے کا اجر بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ بنا دیکھے اللہ پر ایمان بھی رکھتے اور ساتھ ہی اس کی نافرمانی سے ڈرتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اہل ایمان کو قیامت کے دن ملے گی، مغفرت اور بڑا اجر۔ یہ دو چیزیں نعمت ہیں، ایک مغفرت اور بڑا اجر۔ مغفرت یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور بڑا اجر یعنی کہ جنت۔ یہ کب ملے گا؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اللہ پہ یقین کرنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیت بھی جانتے ہیں کہ ہم کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہیں۔ یہ چیز کا احساس کرنا، اور پھر اس کی ناراضگی سے ڈرنا، یعنی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ اس میں بہت زیادہ محبت بھی چھپی ہوتی ہے بندے کی۔ تو جو اس طرح سے اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت اور بڑا اجر رکھا ہے۔ وہ ڈرتا ہے، ڈر کے پھر وہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے گا تو پھر اگر اس سے کوئی انجانے میں کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ جبکہ جو کفر کرتے ہیں، کفر مطلب جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، قیامت کا انکار کرتے ہیں، غیب یعنی انسین پر ایمان نہیں لاتے، جو کہتے ہیں نہیں کوئی اللہ نہیں ہے، قیامت کا دن نہیں آئے گا، بس یہی زندگی ہے، اور اس طرح سے جو کفر کرتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے پھر سزا ہے۔ ان کو پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اب نہیں لوٹیں گے تو پھر ان کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، اور پھر آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے ان کے لیے۔ اللہ کو بن دیکھے ڈرنے کے فائدے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو قصور بھی بشری کمزوری کی وجہ سے آدمی سے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ یعنی انسان ہے، انسان ہر اللہ سے تو ڈر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پھر بھی کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہو جائیں، تو اگر وہ اللہ سے ڈر کے کام کرے گا تو جو بھی اس سے غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو نیک اعمال بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ کرے گا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنے بھی اچھے کام کرے گا، اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اسے اللہ بڑا اجر دیں گے۔ یعنی اللہ کے لیے ہر کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا، اس کی مغفرت بھی کریں گے اور اسے بڑا اجر بھی دیں گے۔